آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ایک کیا ہے؟ اگر آپ کبھی بھی ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے تو یہ آپ کی ساری چیزیں جو ہیں بیکار چلی جاتی ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا تھا؟ میری بات نہیں سنتا، شور مچاتا ہے، مجھے آگے سے جواب دیتا ہے، کھانا پراپر نہیں کھاتا، سوتا نہیں ہے، موبائل بہت یوز کرتا ہے۔ جو آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں دوستوں کے ساتھ ہوں، آج میں باہر جا رہا ہوں، اگر آپ نے وہ کنیکشن، وہ ریلیشن شپ اپنے چھوٹے عمر سے ان بچوں کے ساتھ بنا لیا ہوتا تو ٹرسٹ کریں کہ وہ بچے کبھی باہر نہیں جاتے۔ ہمارا جسے آپ کو پتہ ہے سیشن ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے بیٹر ریلیشن شپ ود آور کڈس، وچ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، کہ ہم ایز اے پیرنٹ ہم یہ چیز سوچیں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ یا والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہترین رشتہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی پیرنٹس ہیں، بہت سے پیرنٹس ہیں، زیادہ بہتر بھی جان سکتے ہیں چیزوں کو۔ میرا ایک ہو سکتا اپنا ایک ذاتی خیال ہو جو میں آج ڈسکس کروں، لیکن آپ اس اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی ایک بھی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ہم جو ڈسکشن جو بھی کریں گے بیسکلی وہ ہے بچوں کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے۔ ایز اے پیرنٹ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ میرا جو پروفیشن رہا ٹیچنگ سے ریلیٹڈ، میں نے ہمیشہ یہ چیز سوچی کہ میں ایز اے ٹیچر بچوں کے لیے کیا چیز کر سکتی ہیں کہ وہ آگے ان کی بہتر گرومنگ ہو اور ان کا بہتر مستقبل ہو۔ میرا 20 ایئرس کا اپنا ایکسپیرینس رہا ایز اے ٹیچر، اور میں نے ان کو بہت کلوزلی جو ہے آبزرو کیا ہوا ہے بچوں کو، اور میں خود بھی پیرنٹ ہوں، میرے 2 بچے ہیں۔ سو ایک طرح سے سمجھیں کہ میں نے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلی کہ جو چیزیں میں کرتی رہ گئی، میں نے ایک طرح سے ان پہ ایکسپیریمنٹ کیا، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلی۔ سو میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے یہاں پر کہ ایز اے پیرنٹ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ایک کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اپنی رائے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی ایک بات جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ضرور ہونی چاہیے۔ کمیونیکیشن، توجہ کہا کسی نے، جی، اور کچھ؟ خود رول ماڈل ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے۔ رسپیکٹ دکھانی چاہیے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، آپ میں سے ان کو سمجھنا چاہیے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سو یہ آپ کی اپنی آبزرویشن بھی رہی ہوگی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ان سب میں آپ لوگ جب مرد باہر نکلتے ہیں تو وہ ظاہر کمانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن کہیں پہ ان کی ایک سوچ یہ ضرور ہوتی ہے کہ ہم جو نکل رہے ہیں اپنے ڈیفینیٹلی فیملی کے لیے نکل رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے ہی کمائی کرنی ہے، ہم اتنا کمائیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں۔ اسی طرح سے جو ہاؤس وائفس ہیں، جو مدرز ہیں، چاہے وہ ورکنگ ہیں یا وہ گھر میں ہیں، وہ بھی جب ہوتی ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے بہترین چیز دیں، بہترین کھانا بنائیں، ان کو صاف ستھرا رکھیں، ان کے لیے اچھی تربیت کریں۔ ان کی بات آگے تربیت کی کہ ہم ان کی بہترین تربیت کریں، لیکن ان سب میں ایک سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس تربیت کا حصہ ہے، جس سے یہ آگے زیادہ بڑھتی ہے، وہ ہے کنیکشن۔ اپنے بچوں کے ساتھ ایک کنیکشن کرنا، کنیکٹ ہونا ان کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ کبھی بھی ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے تو یہ آپ کی ساری چیزیں جو ہیں بیکار چلی جاتی ہیں۔ چاہے آپ کوئی بھی تربیت کر رہے ہیں، آپ انہیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں، آپ ان کو اسلامی بات سکھانا چاہتے ہیں، آپ ان کو آج کل کے طور طریقے سکھانا چاہتے ہیں، آپ رسپیکٹ سکھانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ریلیشن شپ بنانے کے لیے آپ کو ان سے کنیکٹ ہونا کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس کنیکشن کے بنا آپ کی ہر چیز بیکار چلی جاتی ہے۔ آپ پیرنٹ ہیں، آپ بہن بھائی ہیں آپس میں، ایک ٹیچر بھی ہے، ان سب کو اس ریلیشن شپ پہنچنے کے لیے سب سے پہلے کنیکشن کی ضرورت ہے۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی کہ کنیکشن بنایا کیسے جائے؟ آپ کو لگتا ہے ان کو ضرور سنا جائے، چاہے وہ چھوٹی سی مائنر چیزیں بھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ آپ بالکل مطلب ہمادن گوش ہو کے سنیں، ان کو سنیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ جب آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے، اکثر کیا ہوتا ہے، ہم سب بہت پیرنٹس ہم لوگ بزی بھی رہتے ہیں، ہم آفس سے آئیں، تھکے ہوئے آئیں، آ کے بیٹھے ہیں، کھانا کھائے، تو سب سے زیادہ ٹائم کیا مزیدار ہوتا ہے، ٹی وی آن کر لیں۔ ہمارا جو ٹائم پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ٹی وی۔ مدرس گھر پر ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، سارا دن سارا کام کیا ہے، کچن میں سارا ٹائم گزارا ہے، بچے آئے، کھانا دیا، پڑھائی کرائی، اب تم قرآن پڑھ لو، اب تم
لیکن آپ یہ سوچیے اس میں سارے دن میں آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا. آپ جو کر رہے ہیں وہ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں, آپ سب اپنے اس میں فرائض پورے کریں, لیکن اس فرائض میں آپ اپنے بچوں سے بیٹھے اور کتنی دیر ان سے کنیکٹ ہوئے. آپ میں سے کتنے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا تھا, آج آپ فیل کیسا کر رہے ہیں؟ ضرور پوچھتے ہوں گے, آج آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, موڈ کیوں خراب ہے آج آپ کا, اتنے خوش ہو تو کیا وجہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے پاس بٹھا کے بچوں سے ان کے موڈز پوچھتے ہیں, کیونکہ ان کے بھی تو موڈ خراب ہوتے ہیں, موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, ان کے اپنے موڈ ہوتے ہیں, یہ کھانا نہیں کھانا, غصے میں آ جاتے ہیں, ضد کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ؟ آپ اکثر پیرنٹس ہم سے شکایت کرتے تھے, ایز اے ٹیچر جب میں تھی تو میرے پاس آتے تھے, کہتے تھے سنتا نہیں ہے بات, میری بات نہیں سنتا, شور مچاتا ہے, مجھے آگے سے جواب دیتا ہے, کھانا پراپر نہیں کھاتا, سوتا نہیں ہے, موبائل بہت یوز کرتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو چلاتے سنا, آپ کی نہیں سن رہا, تو ہو سکتا ہے آپ نے اس کی نہیں سنی تھی اس لیے وہ آج آپ کی نہیں سن رہا. آپ کے کھانے کی روٹین کیا تھی, ہو سکتا ہے اس لیے وہ آپ کو فالو کر رہا ہے. بچہ تو وہ کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں, لیکن ہم بلیم کیا کرتے ہیں کہ جو بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہے. تو بات یہاں پر آئی کہ بچہ آپ کو بیسیکلی کاپی کر رہا ہے, جو آپ کر رہے ہیں وہ اس کو آگے لے کر جا رہا ہے. تو پھر آپ کہیں پہ بھی اس کے ساتھ یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہماری سنتا نہیں. سو ان سب چیزوں کے لیے, ایک بیٹر ریلیشن شپ کے لیے ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون, تاکہ ون بائی ون ہمارے ذہنوں سے سب چیزیں نکل جائیں کہ کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں اور کیا ہم نہیں کر رہے ہیں, اور آگے ہم اس کو اپنے بچوں کے ساتھ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. سب سے پہلے سب سے ایک چیز جو ہمارے یہاں پہ بڑی کامن ہے وہ ہے کمپیریزن کرنا. آپ وہیں ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. جی سر. جی سر, یہ کنیکشن میں آگے جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کو اپنے بچے کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں مدد کرے گی. ابھی جتنی بھی باتیں ہیں بیسیکلی یہ سب کنیکشن کا پارٹ ہیں. میں نے اس لیے جی سر, میں اسی اسٹیپ سے آگے لے کے جاؤں گی کہ پہلی بات یہ کہ کنیکٹ ہم ہو کیسے سکتے ہیں. میں انہی پوائنٹس کو آگے لے کر جانے لگی ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کنیکٹ ہونا, لیکن کنیکٹ ہوا کیسے جائے, ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. سو کنیکشن کا جو سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو سنیں, لسننگ. آپ کے پاس بچہ آتا ہے, کسی وقت بھی وہ آتا ہے, وہ آپ سے بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن سم ٹائم ہم کنیکٹ کیسے نہیں ہوتے. وہ آپ سے بات کریں اور ہم کیا کریں, کام کریں, ہم موبائل میں کام کریں, موبائل میں ٹیکسنگ کریں. وہ آپ سے کہہ رہے یہ دیکھیں ماما یہ کیا چیز ہے, بابا آج میں نے یہ چیز کی, ہاں ہاں بہت اچھا ہے ٹھیک ہے. آپ نے کتنی دیر اس کی طرف دھیان دیا, کنیکشن کہاں سے ہوا. وہ آپ کے پاس آیا, آپ نے اس کے ایکسپریشن نوٹ کیے کہ وہ ایکسائٹمنٹ میں آیا تھا آپ کے پاس, یا کسی شکایت میں آیا تھا, یا پریشانی میں آیا تھا. ہم نے تو اس کے ایکسپریشن نوٹ ہی نہیں کیے. وہ تو آپ کے پاس چیز بھاگتا ہوا لے کے آپ نے کہا ہاں بہت اچھا ٹھیک ہے, ابھی جاؤ, ابھی میں بزی ہوں, ابھی میں کام کر رہا ہوں, ابھی میں خبریں دیکھ رہا ہوں, ابھی میں کوکنگ کر رہی ہوں. ہم بچے کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں, وہ آپ کے پاس سے پلٹ کے واپس چلا جائے گا. کنیکشن کہاں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی میں سارے دن محنت کرتا ہوں, باہر میں کما رہا ہوں. مدرس کہتی ہے میں سارے دن گھر میں بہت کام کر رہی ہوں, میں تو وہ پرورش کا پارٹ ہے وہ کہاں گیا, وہ کہیں پہ مس ہو رہی ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں پہلے زمانے میں نہ ٹی وی تھے نہ موبائل تھے, لیکن لوگ جڑے ہوئے تھے آپس میں, فیملیز بھی جڑی ہوئی تھی. فیملی تب جڑتی ہیں جب بچے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آج کل کیا ہو گیا, ہم سب بیزی ہیں. ہم خود بھی کہیں گے کہ ہم جاب سے بیزی ہیں, جب جاب سے گھر آتے ہیں تو ہمارے گھر کے کام چام ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم موبائل سے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کہ جب سے ہماری زندگی میں موبائلز آئے نا, ہمارے جو پاس بیٹھا ہوا ہے اس سے کنیکشن ختم ہو گئے, دنیا کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہو گئے. ساتھ بیٹھے والے کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے, وہ آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے, وہ کنیکشن کہیں پہ ختم ہو گئے. سو جو کنیکشن کی بات ہے اس میں سب سے پہلے کنیکٹ ہونے کا طریقہ ہے کہ ہم اگلے کو سنیں. آپ اپنے بچے کو سنیے, وہ کیا کہنا چاہتا ہے. بچے بہت کچھ آپ کو بتانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں. ایز اے ٹیچر آئی نیو کہ جو باتیں مجھے میرے ساتھ بچے شیئر کرتے تھے وہ پیرنٹس کے ساتھ انہوں نے کبھی شیئر نہیں کی. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ٹائم کے بعد بچے گھر میں وقت گزارنا پسند نہیں کرتے, اپنے فرینڈس کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں, ان کے ساتھ گھومنا پسند کرتے ہیں. پیرنٹس اس وقت کہتے رہتے ہیں کہ ٹائم دو ہمیں,
क्यों? क्योंकि फ्रेंड ऐसा है कि जो उसकी बात सुन भी रहा है, वो उसको समझता भी है, उसके फेस एक्सप्रेशंस को भी समझता है, उसके दिल की बातों को भी जानता है, उनके राज भी जानता है। और राज बच्चा उसी वक्त खोलता है जब उसे पता है कि ये मेरे राज सुनेगा। क्योंकि दोस्त जो होते हैं वो अच्छे लिसनर्स होते हैं, आप बहुत सी बातें शेयर करते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट वी आर नॉट गुड लिसनर्स। हमारे पास उनको सुनने के लिए टाइम नहीं है। सो एक कनेक्ट होने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी शुड लिसन, कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। और आजकल जो ज़माना जा रहा है, बच्चे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वो आपकी राय लेने, लेकिन हमने उनको वो कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं है कि आओ बैठो मेरे साथ, चलो बात करते हैं, क्या मसला है, मुझे बताओ। आप उसको कहेंगे मुझे बताओ, मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूँ, कोई बात नहीं, आप एक दफ़ा उसको कह के तो देखें, फिर वो देखिए वो कैसे खुलता है आपके आगे। सो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसका है वो है लिसनिंग। उससे अगला ये है कि जब हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, आपने अपने कनेक्शन को उसी वक्त डिस्कनेक्ट कर दिया। क्यों? उसका देखो बेटा कितने ज़्यादा मार्क्स ले रहा है, उसको देखो वो कैसे कपड़े पहनता है, आप क्यों नहीं पहनते वैसे। बच्चा हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर एक के अपने स्किल्स होते हैं, हर कोई बच्चा अपने मुताबिक चलना चाहता है, लेकिन हम क्या करें, उसको दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता, मैं शायद ज़्यादा नंबर नहीं ले सकता, मैं उस जैसा नहीं हो सकता। आप डिस्कनेक्ट हो गए, वो कॉन्फिडेंस आपने उसका वहीं पे शटर कर दिया। आप एक दफ़ा उसको कह के देखें कि तुमने अगर आज 15 मार्क्स लिए, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, यू कैन डू मोर, आप इससे बेहतर कर सकते हो। आप उसको ये कह के देखें कि आप कर सकते हो। अब यकीन जाने वो आपको करके दिखाएगा। लेकिन जब आप कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं कि नहीं तुम्हारे से नहीं होगा, तुम कर ही नहीं। मैंने बहुत से बच्चों के सामने पेरेंट्स मीटिंग में अक्सर बच्चे साथ बैठे हैं, वो सामने ही कंपैरिजन शुरू कर देते, इसका बड़ा भाई तो बहुत जैसे यही स्लो है, यही। अब वो बच्चा यूँ करके देख रहा है, मामा ना कहे मामा। क्यों? हमने बच्चों को कॉन्फिडेंस कैसे दिया है कि यू कैन डू इट, करके देखो, आप कर सकते हो। और जब आपको ये पता हो ना कि आई कैन डू इट, आप कुछ भी फतह कर सकते हैं। अगर आपको अपने आप पे यकीन हो तो सबसे पहले आप उनको ट्रस्ट दें, उनको गुड लिसनर्स बनाएं, आप खुद गुड लिसनर बने और उनको ये यकीन दिलाएं कि आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ से नो टू कंपैरिजन, डोंट कंपेयर देम विद एनीवन। वो स्पेशल है, हर बच्चा स्पेशल है, उसको उसके हिसाब से। बल्कि मैं ये कहूँगी कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक बच्चा, हर एक को एक सेपरेट टाइम दें और हर एक को सेपरेट लिहाज से डील करें। सबको आप एक जैसा डील नहीं कर सकते, उसकी वजह से आप उनको बहुत ज़्यादा उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल नीचे लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट, अंडर एस्टिमेट करना। ये भी कहीं ना कहीं जो पिछला टॉपिक था उसी से रिलेट हो गया कि हम उनको ये कहते हैं कि जब तुम नहीं कर सकते हो, आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है। एक बच्चा ये कहता है कि जी मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, कि आप कहते हैं नहीं आप नहीं बन सकते, आपने ये चीज़ बनना है। हम उसको प्रेशराइज करें कि आप ये इस फील्ड पे जाओगे। अक्सर जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में अक्सर झगड़े आजकल बच्चे आजकल माशाल्लाह से उनमें ज़्यादा अवेयरनेस है पेरेंट्स से ज़्यादा, वो दुनिया को ज़्यादा बेहतर जानना शुरू हो गए क्योंकि उन पर नॉलेज है। सो वो आपसे जब एक बहस करते हैं कि जी हमें इस फील्ड में जाना है, नहीं, क्योंकि पेरेंट्स की कहीं अपनी ख्वाहिश रही होती तो वो चाहते हैं कि जी ये ख्वाहिश उनका बच्चा पूरा कर दे आगे, नहीं तुमने इंजीनियर बनना है, नहीं तुम डॉक्टर में बनोगे। हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप तो ये करोगे। आप पहले अपने बच्चे को एक्सप्लोर तो करें। क्या हम में से अब कोई भी एक्सप्लोर करता है अपने बच्चे को? हम मोबाइल को एक्सप्लोर करते हैं, हम कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक घर पे आएगा उसे एक्सप्लोर करते हैं। वो तो ह्यूमन बीइंग है, उसकी तो जेन्युइन फीलिंग्स हैं। आप उसको एक्सप्लोर तो करके देखें, उसमें से कितना कुछ आपको मिलेगा। सो सबसे पहले आप इन कनेक्शंस, जो सर ने कहा कि कनेक्शन का क्या है, कनेक्शन बनाने के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जहाँ से आप बच्चे के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये बहुत ज़्यादा बातें लग रही होंगी कि इतने ज़्यादा पॉइंट्स कौन अमल कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। ये थोड़ा सा पॉइंट्स अगर आप रोज़ाना अपने जहन में रखें कि मेरा बच्चा है, मैं इसी के लिए कमा रहा हूँ, मैं इसी के लिए सारे दिन मेहनत करती हूँ, तो मैंने अगर इसको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मुझे देने भी पड़ गए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। शो लव। हमें कहीं मोहब्बत जताने में ना थोड़ी सी शर्म आती है। हम अपने बच्चों को कभी कम ही कहते होंगे कि आई लव यू,
مجھے آپ سے محبت ہے, آپ آج بہت اچھے. ہم محبت کیسے شو کرتے ہیں؟ اچھا کھانا بنا کے. محبت کیسے شو کرتے ہیں؟ اچھے کپڑے دلا کر, اچھی شوز لا کر, ٹوائز دے کے ہم اپنا. لیکن محبت کا اظہار نہیں کرتے بچوں کے ساتھ کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے, مجھے آپ پہ کتنا ٹرسٹ ہے, آپ میرے لیے کتنے امپورٹنٹ ہو. یہ الفاظ اگر وہ کہیں دوسرے سے سنیں گے تو ان کے بڑا ویئرڈ لگے گا کہ میں نے تو یہ گھر میں کبھی الفاظ سنے نہیں. اس لیے اکثر لوگوں کا جھکاؤ باہر کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کو وہ الفاظ باہر سے سننے سے مل رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ وہ افیکشن, وہ محبت خود دکھانا شروع کریں. آپ کے پاس وہ لاڈی کرنے آتے ہیں ماما, اکثر آپ دیکھیں مدرس کو زیادہ پتہ ہوگا, وہ صرف ماما کہتے ہیں, اس کے بعد آ کے کچھ نہیں بولتے, آواز دیتے ہیں. اور پھر کیا مقصد ہوتا ہے آواز دینے کا؟ وہ آپ کو اپنی اہمیت دکھا رہے ہوتے کہ دیکھو ماما یہ میری ماں ہے اور میں آپ کے لا دوں. وہ آگے کوئی الفاظ نہیں کہتا, لیکن ماما آواز دے کے نا اس کو ہی پتہ ہے, یہ پتہ ہے کہ یہ بندی میری ہے. وہ اپنی محبت جتا رہا ہوتا, اس کو الفاظ نہیں مل رہے ہوتے اپنی محبت جتانے کے لیے. سو وہ ماما ہی اس کا محبت کا ورڈ ہے. وہ بیسیکلی آپ کو محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے حالی ماما کہہ کے. تو آپ بھی تو کیجیے آگے سے. ہم جب تک ان بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی تب تک تو محبت کا اظہار کرتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو بڑا ہو گیا, میں نے اس کو کیا کہنا ہے, اب یہ بڑی ہوگی, اب میں اس کو کیا بولوں, مجھے تو شرم آتی. وہی تو وقت ہے محبت دکھانے کا. سمجھ تو تب آئی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے. جب تک ان میں سمجھ نہیں تھی اس وقت تو ان کو حق بھی کریں گے, انہیں پتہ ہی محبت ہے. لیکن ہم تو ان کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیتے ہیں, حق کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یوں دور سے مل لیں گے ٹھیک ہے. سو اپنے محبت الفاظوں سے بھی ظاہر کیجیے اور اپنے ایکسپریشنز کے ساتھ بھی ظاہر کیجیے. بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے. اس سے آگے آ جاتا ہے پے اٹینشن. کہ دیکھیں ایک آپ نے کمپیریزن کی بات کی, ایک ہوتا ہے گڈ کمپیریزن جس میں آپ بچے کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت کم میں نے دیکھا کہ کمپیریزن میں واقعی پیرنٹس ان کو موٹیویٹ کر رہے ہوں. ہم جب بات کرتے ہیں کمپیریزن کی تو ہم جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا بڑے بھائی تو زیادہ مارکس لے لیتے, یہی نہیں لے سکتا. الفاظوں کا آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. دیکھو اگر وہ کر سکتے تو آپ بھی کر کے دیکھو, یو کین ڈو بیٹر, ہو سکتا آپ زیادہ بہتر کرو. یہ بھی کمپیریزن ہی ہو گیا. لیکن جب ہماری ٹون چینج ہو جاتی ہے, جب ہم اپنی وائس کو چینج کر دیتے ہیں اور ہم اس میں کہیں اب میٹرک کے سب سے زیادہ دیکھیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوسائڈ ہو رہی. کیوں ہے؟ جب آپ کی ایکسپیکٹیشن اپنے بچے سے آپ نے اتنی ہائی بار کر دی کہ دیکھو اس نے اتنے 1000 مارکس لیے تھے, تمہارے بھی آنے چاہیے اتنے. آپ اس پہ پریشر ڈال رہے ہو, آپ کمپیریزن ہی کر رہے ہو نا. اس کو اس کا کہاں فائدہ ہوا اس کمپیریزن کا؟ کمپیریزن تو آپ وہ کیجیے جس سے اس کو موٹیویشن ملے. آپ ہیروز کا آپ کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں دنیا میں کتنے بڑے ہیروز ہیں, آپ ان سے کمپیریزن کر وہ کر سکتے ہیں. اور ان کی مثالیں ایسی ہیں کہ ان کا بچپن, جتنے بھی بڑے آپ کے سائنسدان یا کوئی بھی رائٹر یا کوئی بھی ایکٹر گزرا, ان کا بچپن زیادہ اچھا نہیں گزرا, لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کی تو ایک مقام تک پہنچے. آپ وہ کمپیریزن کر کے دکھائیں کہ دیکھو وہ بھی نہیں کرتا تھا, لیکن جب آپ محنت کرو گے یو کین ڈو اٹ. ایز اے ٹیچر آئی ہیو ڈن دس. میں نے ایک ہیلدی کمپیریزن کلاس میں رکھا, کمپٹیشن رکھا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ کل مارکس لے کے دکھائے گا. میرے سامنے 2 بچے آپس میں لڑ رہے تھے, ایک نے 4 مارکس لیے تھے, ایک نے 5. تو آپس میں کہتے کہ دیکھا میرے تم سے زیادہ مارکس ہیں, حالانکہ وہ بہت کم تھے, 30 میں سے 4 اور 3. لیکن وہ آپس میں خوش ہو رہے تھے کہ میرے 1 نمبر پھر بھی تم سے آگے لے لیا. اینڈ آئی واز لسننگ. میں نے کہا چلو کل بھی ٹیسٹ ہے, کل یہ دیکھیں گے کہ کل کون زیادہ مارکس لیتا ہے. میں نے صرف اتنے سے الفاظ کہے تھے, اور یہ کمپٹیشن میں نے ایک طرح سے روز ڈالا کہ کر سکتے ہو. الگ اس کو کہا کہ یو کین ڈو اٹ. آج آپ نے 4 لے, کل آپ 6 بھی لے لو گے. ٹرسٹ می, یہ کوئی میں آپ کو بات, یہ اپنا جو 20 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے کہ کیسے ہم آگے لے کے, انہوں نے آگے 6 اور 8 مارکس لیے. آج وہ بچے یونیورسٹی کے ہیں, اور لیکن میری اس بات کو ہمیشہ یاد کرتے کہ ٹیچر یو اسٹارٹیڈ دس, یہ آپ نے اسٹارٹ کیا تھا. سو آپ ہیلدی کمپیریزن کیجیے. دوسرا آپ نے پوائنٹ کون سا بتایا تھا؟ افیکشن کو آپ آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں سر, سب سے پہلے جب آپ کنیکٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی محبت ان پہ اعتماد بٹھا دیا کہ دیکھو مجھے تم سے محبت ہے, میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آگے آپ, یہ جو ہماری لائف ہے کہ جس میں ہم ان کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہم ان کو تربیت بتاتے ہیں, اسلامی لحاظ سے بتاتے ہیں, ہم مذہبی چیزیں بتاتے ہیں, ہم سوشلی چیزیں ان کو بتاتے ہیں. یہ تبھی پاسبل ہے کہ جب وہ آپ کی سننا شروع کریں. ہم ان کو نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں, دیکھو نماز پڑھ لینا, اللہ سب گناہ دیتے ہیں, ابھی نماز پڑھو. آپ ان کو بٹھائیں, آپ سے کہیں بیٹا نماز کیوں ضروری ہے,
دیکھو رسول پاک کس طرح کرتے تھے. آپ جب اپنی ٹون کے ساتھ ان کے ساتھ کنورسیشن سٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ کو سننا شروع کر دیتے ہیں. سب سے زیادہ اس کا یہ پوائنٹ ہے کمیونیکیشن. آپ یہ مت سوچیں کہ میرا بچہ 3 سال کا ہے یا ابھی تو 6 سال کا وہ چھوٹا ہے, یہ کمیونیکیشن میں اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں. چھوٹا بھی بچہ ہے. آئی اسٹارٹیڈ کہ چھوٹا جو میرا بیبی تھا تو میں آئی یوز ٹو ٹیل ٹی وی پہ کوئی چیز گزر جاتی تھی, آئی واز کمفرٹیبل کہ ٹی وی کیسے بند کروں, کیسے اس چیز کو, میں کو کوئی چیز اچھی نہیں تھی. میں نے اس دن ان کے ساتھ بات نہیں کی. آفٹر فیو ڈیز وی ور سٹنگ, میری بیٹی اور ہم لوگ سب, بیٹا چھوٹے تھے اس وقت, وہ وی اسٹارٹیڈ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانا شروع کی. اینڈ دین آئی کیم ٹو دیٹ پوائنٹ. میں اگر ڈائریکٹ آتی تو شاید وہ آفینڈ ہو جاتے یا وہ امبیرسمنٹ فیل کرتے کہ یہ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں, انہوں نے ہم سے ایسی بات کیوں کی. سو آپ یو شوڈ ہیو اے گڈ کمیونیکیشن. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں؟ سر آپ کرتے ہیں کوئی یہاں پہ؟ کیا آپ نے ان کو ساتھ بٹھایا؟ آپ کرتے ہیں تو اپریشیٹ یو کہ زبردست کہ ہم ان کو ساتھ میں بٹھائے, ان سے کہیں کہ چلو آج یہ نہ کہیں کہ ہم چلو بات چیت کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ ڈیلی روٹین شیئر کرنا شروع کر دیں کہ میرا دن آج کا ایسا گزرا تھا, آپ کا دن کیسا گزرا, آج آپ نے کیا کیا, آج آپ نے کیا نیا یاد کیا. چھوٹی چھوٹی ان کے ساتھ کنورسیشن کریں. اس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن. انہیں عادت پڑے گی. آپ ٹرسٹ می کہ آپ جب یہ کمیونیکیشن کی ان کو عادت ڈالتے ہیں وہ کل کو خود آ کر آپ کو اپنے دن کا حال بتایا کریں گے. اکثر بیٹیاں زیادہ حال بتاتے, لڑکے نہیں بتاتے, کیونکہ ہم نے بوائز کے ساتھ وہ کنیکشن رکھا ہی نہیں ہوتا. وہ ایک بیریئر آ جاتا ہے کہ یہ تو لڑکا ہے, میں اب اس کے ساتھ کیا باتیں کروں. آپ اس بیریئر کو توڑیں. آپ والد سے کہوں گی کہ وہ بیریئر بیٹی کے لیے بھی توڑیں کہ نہیں, بیٹی کو ساتھ بٹھائیں اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن کریں. کیا چیزیں ضروری ہیں لائف میں, کیسے آگے لائف میں لے کے جانا, آپ لائف میں آگے کیا کرنا چاہتے ہو. اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کرے, اچھی ہیومن ہے, کیونکہ ہم ایک بیسٹ گفٹ پیرنٹس ایز اے پیرنٹ اپنے بچے کو کیا دے سکتے ہیں؟ کریکٹر. ٹھیک ہے, بیسٹ گفٹ جو ہے وہ ہے کریکٹر, ان کی پرسنالٹی, ان کی گرومنگ. نہ کہ ہم ان کو پیسے دیں, ان کو گفٹ دیں, ان کی اس میں کوئی گرومنگ نہیں. اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم ان کے ساتھ بہترین کمیونیکیشن کی عادت ڈالیں. وی ڈونٹ کمیونیکیٹ. اکثر پیرنٹس مجھے یہی کہتے تھے ٹائم نہیں ہے, مس ٹائم نہیں ملتا ہے, میرے پاس یہ رسپانسبلٹی. 10 منٹ, آپ 10 منٹ نہیں نکال سکتے, زیادہ ٹائم نہیں ہے 10 منٹ. آپ 10 منٹ سے اسٹارٹ تو کیجیے. آپ خود انجوائے کرنا شروع کریں گے ان کے ساتھ بات کر کے. ان کے پاس وہ باتیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ حیران ہوگی کہ یہ اتنی آبزرویشن ہے اس بچے کی. کیونکہ وہ بیٹھا تو ہوتا ہے, وہ اپنے کام میں بزی ہوتا ہے, لیکن وہ ساری بات سن بھی رہا ہے, وہ آپ لوگوں کو آبزرو بھی کر رہا ہے. وہ آپ کو آپ کی عادتیں بتا دے گا کہ ماما آپ تو ایسے کرتی ہیں, آپ کی یہ عادت ہے. آپ خود امبیرس ہو جاتے ہیں, اچھا یہ کسی کے آگے بات نہیں کہنی ہے ایسے. بچے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, لیکن آپ ان کو عادت تو ڈالیں ڈسکشنس کی. یہ تمام رستے جو جا رہے ہیں یہ ہمارے ریلیشن شپ, بہترین ریلیشن شپ کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ ایک دن میں ممکن نہیں ہے, یہ گریجولی انکریز ہوتے ہیں. یہ ایک ایک قدم آپ کو روز بڑھانا پڑتا ہے اپنے بچے کے قریب جانے کے لیے. جب تک آپ اس سٹیج میں پہنچتے ہیں, جب تک آپ بڑے ہوتے ہیں, وہ جو کنیکشن کہیں پیرنٹس کا, والدین کا, والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے, یہ والدہ کا اپنے وہ کنیکشن تب بھی قائم رہے. اس سے عادت ہو کہ نہیں میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کنورسیشن کرنی. سو آپ ان کی ہر بات پہ پے اٹینشن کریں کہ وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے, کیا دکھا رہا ہے اور کیا سنا رہا ہے. آپ انگریزوں کو اکثر ہم نے سنا کہ وہ 13 سال کے بعد گھروں سے نکال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں جتنا وہ اپنے بچوں کو سنتے ہیں, وہ کبھی بھی ایسے بات نہیں کرتے اپنے پیرنٹس, جیسے میں کھڑی ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ کبھی ایسے بات نہیں کرتے ہیں. وہ ہمیشہ جھک کے آنکھوں میں آنکھیں اس لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں. ان کو فیل ہوتا ہے, ان کے بچے کو فیل ہوتا ہے کہ اب جب آپ ان کی نظر کے سامنے نظر لے کر آتے ہیں, انہیں فیل ہوتا ہے کہ اب میرا کنیکشن ہو رہا ہے. کیونکہ اس طرح تو آپ ڈومینیٹنگ ہیں, وہ آپ سے کوئی بات بھی کرنا چاہے گا تو وہ نہیں کرے گا. سو جو یہ باہر کے ملکوں میں سب سے اچھی رواج ہے کہ دے سٹ اینڈ دے ڈسکس, اور ہمیشہ بیٹھ کر ان کے لیول کے آگے بات کرتے ہیں. ہمیں یہ عادت نہیں, ہم کھڑے کھڑی بات کر کے تو بچوں کو گزار دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی جاؤ کر لینا. سو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اسپینڈ کوالٹی ٹائم, وہی بات آ گئی ود یور کڈس. کوالٹی ٹائم میں کیا آگے؟ جی سر. میم آپ کا وہ پوائنٹ مجھے بڑا اچھا لگا. دوسرا یہ کہ والد کا زیادہ تر ایڈوائزری جو رول ہوتا ہے
جی یہ ایڈوائزری ٹیکنیکس آپ تھوڑی سی بتا دیں کہ کس طرح کی مطلب کہ عموماً ہو جاتا ہے کہ بچہ کھڑے ہو کے پانی پہ یا کھڑے ہو کے پانی نہ پی ہوتا ہے جی بسم اللہ پڑھو گی مطلب اس کو کنوے کرنے کا کیا بہتر طریقہ ہے؟ سر میں بتا دیتی ہوں. نہ کوئی کنیکشن میں بھی کوئی دیکھیں بچہ ہر بات میں آپ کو کاپی کرتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جو آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ موبائل یوز کر رہے ہیں اور آپ کی نظر اس طرف نہیں ہے نا, وہ بھی کل کو آپ کی طرف نہیں دیکھے گا. آپ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, سب مل کے کھانا کھاتے ہیں, وہ اپنا فوڈ آپ کے ساتھ لا کے بیٹھ کے شیئر کرے گا. ٹھیک ہے, آپ نے اگر اس کو کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا, تو کیا آپ نے بیٹھ کے پانی پیا تھا؟ وہ پانی پی رہا ہے, آپ ساتھ میں بیٹھیے, چلو بیٹھ کے پانی پیتے ہیں. آپ اس کو وہ ایکشن کر کے دکھائیے. ایکشن اسپیک, یہ آپ نے سنا ہے کوٹ بڑی دفعہ, اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. آپ اس کو نصیحتیں کرتے رہے, لیکن اگر آپ وہ کام خود ہی نہیں کر رہے, آپ کہتے ہیں میرا کہ چلاؤ نہیں, لیکن آپ جھڑک رہے ہیں اس کو چلا رہے ہیں. وہ تو یہی دیکھ رہا ہے کہ اچھا وہ ضد کر رہا ہے, تو آپ اس کی ضد مان جاتے ہیں. اسے پتہ ہے کہ میں رو کے اپنی ضد منوا سکتا ہوں, وہ ہر دفعہ روئے گا. سو جو وہ کر رہا ہے بیسکلی وہ آپ کو دیکھ کے کر رہا ہے. تو آپ اس کو ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو, تو پہلے تو آپ کو خود پڑھنی پڑے گی. آپ کھڑے ہو جائیے, آپ مجھ سے کہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اکثر ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ مسجد میں نماز پڑھیں, وہ اس کے اوپر جا رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, لیکن وہ ایٹ لیسٹ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ نماز تو پڑھ رہا ہے. وہ ایکشن بھی کرے گا اور وہ اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرے گا. لیکن اگر آپ کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کے سامنے ہی نماز پڑھیں, تاکہ وہ آپ کو وہ پڑھتے ہوئے دیکھیں, آپ کو وہ بیٹھ کے پانی پیتے ہوئے دیکھیں, آپ کو وہ دھیمے آواز میں بات کرتے ہوئے دیکھیں. ضروری نہیں کہ ہر بات پہ ہم ان کو جھڑے کے ہی بات کریں. جیسے گلاس ٹوٹ گیا, کوئی چیز ٹوٹ گئی, سب سے پہلے کس نے توڑا ہے؟ بچہ وہیں ڈر گیا. جلدی سچ چیزیں بتاؤ کس نے توڑا ہے. یا اس نے کوئی حرکت کی, آپ کی ایبسنس میں حرکت کی, آپ کو پتہ چل گئی, آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ ڈانٹیں گے, ماریں گے, مار بھی پڑ جاتی. بچہ جھوٹ بولے گا کہ میں نے نہیں کیا تھا, میں نے نہیں کیا تھا. اسے وہیں سے جھوٹ بولنے کی عادت پڑی. اسے پتہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے میری کیا ہوگی بخشش, میں تو بچ گیا, مجھے مارنی پڑے گی. اور یہی چیز وہ آگے کنٹینیو کرے گا. آپ ایک دفعہ اس کو کہہ کے دیکھو, مجھے تم بتاؤ, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی, لیکن سچ بولنا ہے. سچ بول کے دیکھو, میں پرومس میں آپ کو, وہ آپ کو اسی وقت بتا دے گا. اور آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ اچھا آئندہ سے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یہ دل پہ اتر جائے گی بات اس کے. وہ آگے سے آپ کو سچ بتائے گا. آپ اگلی دفعہ, اور اکثر بچے کہتے ہیں آپ کچھ کہیں گے تو نہیں نا اگر میں بتا دوں آپ کو. بچے اکثر آتے ہیں ہمارے پاس, میرے اپنے بچے بھی, آپ کچھ کہیں گے تو نہیں نا اگر میں آپ کو بات بتا دوں. اب میں بھی کیوریس ہو جاتی تھی, اچھا نہیں میں کچھ نہیں کہوں گی, بتاؤ کیا بات. اور پھر اس بات پہ قائم بھی مجھے رہنے کہ میں نے اس سے کچھ کہنا بھی نہیں ہے. لیکن اس کو اتنا میرے پہ ٹرسٹ ہوا کہ اس نے مجھے بتا دی کہ اصل بات کیا ہے. آپ نے وہ ٹرسٹ دے دیا, پھر آپ نے کیا, اس وقت آپ نصیحت کر سکتے ہیں کہ دیکھا میں نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے مجھ سے سچ بولا ہے, آئندہ نہیں کرنا یہ بات, یقین کریں وہ آئندہ نہیں کرے گا. تو وہ بات کہ جو آپ کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں اس کو اس طرح, جیسے ہمارے رسول پاک نے جب اپنا اسلام پھیلایا تو انہوں نے کوئی تلوار پہ کے زور پہ نہیں کیا تھا, انہوں نے محبت سے اپنا اسپریڈ کیا تھا اسلام. اور لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے جو ہے اسلام قبول کرنا شروع کیا تھا. تو یہ جو اخلاق, محبت کی زبان, آپ کے فیس ایکسپریشن, آپ کی آواز کی ٹون بہت میٹر کرتی ہے اپنے بچے کو اپنا کرنے میں. بچے آپ کے اپنے ہیں لیکن کہیں تھوڑا سا گیپ ہے, اس گیپ کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بی اویلیبل اینڈ اوائڈ ڈسٹریکشنس. بی اویلیبل, یہ سب باتیں کنیکٹڈ ہیں, آلموسٹ کلوز ہیں, وہی چیزیں ہیں. مینٹلی اینڈ فزیکلی اویلیبل فار دیم. ہم فزیکلی تو اویلیبل ہیں, مینٹلی نہیں ہیں. ہم ان کے دل کی آواز نہیں سنتے ہیں, ان کی کیا ویکنیسز ہیں, ان کی کیا اسٹرینتھ ہے, ہمیں خود بھی نہیں پتہ. اور اکثر انٹرویو میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ویکنیس کیا ہے, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, ہمیں خود بھی نہیں پتہ. اچھا, کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, یہ آپ سب سے بہترین کام کرتے ہو. اور جو ویکنیسز ہیں وہ بھی نہیں کبھی شیئر کی گئی کہ اس کو ہم کور کر لیتے ہیں, ہمیں نہیں بتایا جاتا, تو ہمیں خود بھی نہیں پتہ. اور یہ اسی وقت پاسبل ہے کہ جب ہم بیٹھ کر اس پہ بات کریں. سو ان تمام چیزوں کو کنیکٹ
सारी बात जा रही है सर किधर, कनेक्शन। और ये कनेक्शन से पॉसिबल है जब कम्युनिकेशन हो, लिसनिंग हो, फिजिकली अवेलेबल हो, मेंटली भी अवेलेबल हो, ये तभी पॉसिबल है। अच्छा जी, appreciate every single thing they do। अब आप कहेंगे इसमें कैसे हो सकता है, हर चीज़ को तो अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। बहुत सी कम चीज़ें होंगी जिसको आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो बच्चा आपके पास भागता हुआ आया, उसने कहा कि ये देखें मैंने ड्राइंग बनाई है, हाँ हाँ बहुत अच्छी है। मार्क्स दिखाने आए हैं, ये क्या मार्क्स ले लिए, इससे ज़्यादा भी तो ले सकते थे। बड़े बच्चों ने ग्रेड्स लिए, बी क्यों आया, ए भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया। नो, एप्रिसिएशन जो भी कर रहे हैं वो आपके पास, याद रखिएगा जब बच्चा आपके पास आता है ना तो वो कुछ लेकर आ रहा है, या तो यहाँ पर है उसके या फिर हाथ में रहे, और वो उस पर कहीं ना कहीं आपसे एप्रिसिएशन ही चाहता है। जैसे लेडीज़ खाना बनाएं, रोज़ाना बनाती हैं, लेकिन हर रोज़ उनकी ख्वाहिश होती है कि रोज़ ही तारीफ़ हो, हालांकि वो रोज़ ही खाना बनता है, लेकिन उनमें से एक भी चीज़ पे कीड़ा निकाला गया कि आज मज़ा नहीं आया, आज नमक, तो आपको खुशी होती, इतनी तो मेहनत से बनाया था, आप तो कभी तारीफ़ करते ही नहीं है, लगा ना दिल को। इसी तरह से अगर आप में से वालिद कोई चीज़ घर में लेकर आते हैं तो ये कहें जी कैसा फ्रूट ले आया आज, ये चीज़ नहीं मंगवाई थी। हमें एक दूसरे को भी अप्रिशिएट करने की आदत नहीं है, तो बच्चे तो वही देख रहे हैं। सब बच्चों को जब आप अप्रिशिएट करना तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ जाता है। हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, और फिर पेरेंट्स कहते हैं इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं, सामने खड़े होकर कुछ बोलता ही नहीं। वो कैसे बोले, आपने सबके सामने तो उसको पहले उसकी चीज़ें 100 गिनवा दी जो उसके वीकनेस थी, सबके सामने तो डांट दिया। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे को बात बुरी लगती है जब आप सबके सामने झिड़क देते हैं, वो पॉइंट ऐसा होता है कि जो उसके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़त्म करके रख देता है। सो कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होता है जब आप वो कॉन्फिडेंस उसके पास देंगे, उसको देंगे कि आप कर सकते हो, आप जो कर रहे हो बेहतरीन कर रहे हो। मैं तो ये कहती हूँ कि वो कम मार्क्स भी लेता है ना तो उसको कंपैरिजन में या उसको झिड़के नहीं, आप उसको सिर्फ उसकी हिम्मत बढ़ाएं कि तुम आगे भी लेकर जाना, और वो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स भी दे सकता है। इसके अलावा बी अ बेस्ट पेरेंट। बेस्ट पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं? ये सब कुछ अच्छे पेरेंट कैसे, बिल्कुल ये सब करके। लेकिन आपकी नज़र में बेस्ट पेरेंट, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप अपने आप को क्या कहेंगे कि क्या एक बेहतरीन चीज़ मैं करती हूँ या करता हूँ अपने औलाद के लिए जो मुझे बेस्ट पेरेंट बनाता है? रिस्क हलाल की तलाश करवानी चाहिए, रिस्क हलाल की तलाश करवानी चाहिए अपने बच्चे उसको से। बताया जाए कि रिस्क हलाल कमाना है, कैसे बताएंगे उससे, हलाल का कैसे पता चलेगा? उसको बताया जाए कि हम जिस सोर्स से कमा रहे हैं मेहनत करके कमाना है, किसी आउटसोर्स से नहीं, किसी इनडायरेक्ट रास्ते से नहीं जाना। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल है। बाइनेंस, क्रिप्टो करेंसीज आम है, आमतौर पर बच्चों को इस तरफ लेकर जाया जाता है, आ जाए इन्वेस्टमेंट करें और लगाएं। अब ये इस्लाम की रूह से देखा जाए तो बिल्कुल ये नहीं, हराम है। बिल्कुल नहीं। उसको अपने एक्ट से बताएं कि बेटा मैं सुबह निकलता हूँ, शाम को घर वापस आता हूँ, कमा कर आता हूँ। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, छोटे बच्चे से मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, क्लासरूम में बैठे पेपर फाड़ रहे हैं, इरेजर्स तोड़ रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे से नहीं लिया होता। तो उनके लिए वो चीज़ उन्हें पता है कि यहाँ आज ख़त्म होगी, कल मुझे पास दूसरी आ जाएगी। सो ये पॉइंट कि आप उनको रियलाइज़ कराएं कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, हम उनको नहीं बताते। हमारे बच्चों को नहीं पता कि हमारा बाप सारा दिन कितनी मेहनत करके आ रहा है या हमारी माँ सारे दिन कितनी मेहनत करके हमारे लिए हर चीज़ को परफेक्ट बना रही है। बच्चों को नहीं पता। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स बताते भी हैं वो ताने की शक्ल में बताते हैं। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ सर, कि जब हम उनको ताना देते हैं, जब ये टोन, ताना आ गया ना, जब आपकी टोन बदलती, यही बात आप प्यार में भी कह सकते हैं और यही बात आप ताने की शक्ल में भी कह सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर आप नॉर्मल कह के देखो, मैं आपके लिए सारे, हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि आपको पता है आपके, मैंने तो ऐसे ही बच्चों को कंट्रोल किया था, जज्बाती ब्लैकमेलिंग करके उनके साथ कि आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है, ये आपके लिए एक रबर है लेकिन आपके वालिद के पूरे दिन की मेहनत है। आप बताएं तो सही इनको कि मैं ये सब चीज़ें किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। आप कभी उनको पैसे दे के मार्केट से कुछ परचेज़ करने भेजें, छोटी उम्र से आदत डालें ताकि उन्हें पता लगे कि पैसे देकर ही चीज़ें आती हैं, फ्री में कुछ नहीं आता। क्योंकि बच्चों को जब तक वो कमाना नहीं शुरू हो जाते ना, उनको आदत होती है कि पेरेंट्स से ही लेना है, और वो बड़े उसके बाद उनको
پتہ چلتا ہے کہ عیاشیاں صرف ماں باپ کے پیسوں سے ہی ہوتی تھیں, باقی ساری محنت ہے. سو آپ کو ان کو یہ چیز ریئلائز کرانی پڑے گی کہ میں نے کتنی محنت کی ہے. ایز اے مدر آپ ان کو ریئلائز کرا سکتے ہو, ایز اے پیرنٹ, ایز اے فادر, کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے فادرس کی انوالومنٹ بچوں کی تربیت میں تھوڑی سی کم ہے. تربیت نہیں کہوں گی, لیکن جو ایک کمیونیکیشن کا لیول ہے, جو ایک ریلیشن شپ ہے, بہت کم ہے. ہم زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے کیونکہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جبکہ والد کا ایک بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے بچے کی پرسنالٹی گرومنگ میں, کیونکہ ایک وقت تک وہ ماں کو آئیڈیلائز کرتا ہے, اس کے بعد وہ فادر کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ فادر کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, وہ کارس کے اوپر کرنا شروع کر دے گا, وہ بائکس کے اوپر کمیونیکیشن کرے گا, وہ آگے فیوچر کی باتیں کرنا, جبکہ ادھر ماں کا تھوڑا سا رول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو اس وقت وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب باپ اپنی وہ سیٹ سنبھال لے کہ اب میرا ٹائم ہے, میرے اپنے بیٹے کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. لیکن ہم بہت دیر کر دیتے ہیں کیونکہ بچوں کے انٹرسٹ اپنے گھر سے ٹوٹلی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا نہیں رہتا, وہ رہتے ہی نہیں گھر میں کہ آج میں دوستوں کے ساتھ ہوں, آج میں باہر جا رہا ہوں. اگر آپ نے وہ کنیکشن, وہ ریلیشن شپ اپنے چھوٹے عمر سے ان بچوں کے ساتھ بنا لیا ہوتا تو ٹرسٹ کریں کہ وہ بچے کبھی باہر نہیں جاتے ہیں, لیکن ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ پہلے ماں باپ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزار لیں, پھر ہم آگے جائیں. کوئی کویشچن یہاں پہ کرنا چاہیں؟ جی سر. آپ کہہ رہے ہیں جو منی مینجمنٹ پیسے کا احساس بچوں کو دلایا جائے, لیکن وہ اس وقت تک اس کے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود کماتا نہیں سر, ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بچے کو کمائی کی طرف لے کر جانا چاہیے. نہیں سر, کمائی کی طرف نہیں لے کے جائیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو آپ بتائیں ضرور کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. ہم بتاتے بھی وہی سر والی بات کہ ہم بتاتے بھی تانے کی صورت میں کہ میں سارے دن کماتے. دیکھیں سر, آپ کی جو ٹون ہوتی ہے نا, آواز کی ٹون, یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے اس کا کسی کو بھی اپنا اور دور کرنے میں. ایک ہی الفاظ کو آپ ڈفرینٹ ٹونس کے ساتھ بولیں, ایک ہی سینٹینس کو, یا تو وہ قریب لے آئے گی یا دور کر دے گی. اور یہی کام ہم اپنے بچوں کے ساتھ کریں کہ ہماری اپنی فرسٹریشن, ہماری جاب کی فرسٹریشن ہم آ جا کے اپنے بچوں پہ نکالتے ہیں. ہمارے جو گھر کا غصہ ہوتا ہے وہ ہم اور کوئی نہیں ملتا, کیونکہ ہم اور تو کسی کو جھڑک نہیں سکتے, وہ غصہ کسی اور پہ. تو بچے اس چکر میں کہیں پھنس جاتے ہیں کہ ہم نے وہ ساری فرسٹریشن, اس نے کچھ ہم سے پوچھا, کچھ سیکھنے کے لیے آیا, ہم نے کچھ بتانا تھا, ہم نے صرف کیسے جواب دیا, جھڑک کے. ہم نے اس کو اس وقت سننے کی کوشش, اگر آپ کا موڈ نہیں تھا آپ آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں, آرام سے بھی بول سکتے ہیں, لیکن ہم نے جواب جھڑک کے ہی دینا ہے. یہ ساری آبزرویشن میری رہی ہوئی ہے. یہ بچے, میں بچوں سے کہتی تھی کہ ایک پیپر دیتی تھی ان کو, میں کہتی تھی ایک سیکرٹ بتاؤ جو آپ کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا. ایز اے ٹیچر ہم نے ایسے کنیکشن اپنا بچوں کے ساتھ بنایا, اور میں نے آپ سے کہا کہ ایسی, اس نے کہا کہ کاش میرے بابا کو پتا ہو کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں. آپ یہ ورڈ مجھے بڑا میں نے بڑی دیر اس کو پڑھا کہ کیا مطلب ہے اس کا, کہ کاش میرے بابا کو پتا ہو کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ باپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں تھی, یا وہ باپ اس کو وہ ٹائم ہی دے پا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ الفاظ لکھنے پڑے. ٹھیک ہے. سو اور یہ کون سی ایج کے بچے کی میں نے بات کی, کلاس 2 کے بچے کی بات کی, میں نے کسی بڑے بچے کی بات نہیں کی کہ کاش میرے بابا کو پتا ہو میں ان سے. اور کاش کا ورڈ, میں نے کہا یہ آپ کو کاش کا ورڈ کہاں سے آیا؟ بڑی دیر تک وہ پیپر میں نے کبھی وہ سنبھال کے رکھا کہ ہم وہی بات کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں بتانا بھول جاتے ہیں کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں, یا ہم بچوں سے وہ چیز لینا بھول جاتے ہیں کہ دیکھو اس کی محبت. اور وہ تبھی پاسبل ہے جب ہم ان کے ساتھ یوں ہوں, جب ہمارے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم ہو, تب بچے کو بھی پتہ چلے گا. جیسے میرا بھی محبت کا انداز ہے کہ میں چیزیں لا کے بڑی خوش ہوتی ہوں, لیکن جب میں نے اس چیز کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو میں نے کہا نہیں, یہ کافی نہیں ہوتا. ہمیں اپنے بچوں کو حق کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ بڑے بھی ہو جائیں, ان کو پکڑنا پڑتا ہے, ان کو بتانا, کیونکہ یہ جو ماں کا اور باپ کا جو یہ آپس کا ملنا ہے, یہ بڑی, آپ بغیر کچھ کہے بھی بڑا کچھ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آپ کو تب الفاظوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک بندہ پریشان ہے, ناراض ہے, جسٹ ہگ. آپ کا بچہ پریشان ہے, آپ پریشان ہیں, اپنے بچے کو حق کر لیجیے, آپ کی آدھی پریشانی دور ہو جائے گی. یہ جو جتنی بھی باتیں اپنی میں نے کی ہیں, اس کو آپ کو ایک ساتھ رکھیں گے کہ ایک ساتھ میں سارے امپلیمنٹ کیسے کروں, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن جب آپ پہلے, سب سے پہلے آپ گڈ لسنر بننا شروع کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کی بات کرنا سننا شروع کرتے ہیں,
اور پھر ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ پے اٹینشن کرتے ہیں ان کی ہر بات پہ, آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو آپ کی بات ہے نا کہ ان کی والدہ کا کام ہے کہ عورتوں کی عزت کریں, یہ بات یاد رکھیے گا. جب مرد اپنی بیوی اور بیٹی کی عزت کرے گا نا تو آپ کو بیٹے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ میرے باپ نے میری ماں کا کیا درجہ رکھا گھر میں, میری بیٹی کو کیسے ٹریٹ کیا. ٹھیک ہے, تو وہ چیز آگے جاتی ہے. انسان اسی وقت بدلتا ہے جب وہ گھر کا دیکھے. گھر کا انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے, آپ کے ایموشنس اور گھر کا انوائرمنٹ. اگر گھر کا انوائرمنٹ فرسٹریٹڈ ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو اس میں بتائیں بچے کا کیا رول ہوگا. وہ تو دیکھ رہا ہے, کل کو وہ یہی والا بیہیویئر لے کر آگے جائے گا, بالکل ویسا بیہیویئر. اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ لڑنے والا ہی ہوگا, ٹونٹنگ ہوگا, کرٹیسائز کرے گا, کیونکہ اس نے اپنے گھر میں کرٹیسزم دیکھا, بار بار دیکھا, اس نے اپریسیشن نہیں دیکھی. جن گھروں میں اپریسیشن کا ماحول ہوتا ہے, جن گھروں میں رسپیکٹ کا لیول ہوتا ہے, ان کے بچے اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. ان کی تربیت خود بخود ہو رہی ہوتی ہے. میں نے وہی کہا نا سر کہ اگر آپ کے الفاظ ہیں اور آپ کا ایکشن نہیں ہے تو الفاظ ان کے سروں سے جا رہے ہیں, وہ باؤنس بیک ہو رہے ہیں, ان کے پاس جا کے واپس آ رہے ہیں, ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. الفاظوں کا اثر آج کل اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کا اپنا رویہ, آپ کی ٹون اور آپ کا اپنا جو سٹائل ہے وہ ہوتا ہے. بچہ آپ کو کاپی کر رہا ہے. سو جو لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ سنتا نہیں, ہمارا بچہ صحیح بولتا نہیں, چلاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے, گالی دیتا ہے, تو گالی اس نے کہیں تو سنی ہوگی. آپ نے اس کو سکھائی تو نہیں تھی, اس نے سنی ہے. سو بچہ وہی کر رہا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے اور جو وہ سن رہا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ کے گھر کا ماحول آپ کے بچوں کے سامنے ایٹ لیسٹ آپ ایسا کچھ نہ کریں کہ جس کو وہ اڈاپٹ کرے, اسپیشلی جو اس کی گروئنگ ایج ہے, اسپیشلی 12-13 سال تک کی جو ایج ہے یا 7 سال تک کی جو ایج ہے, جس میں وہ بول نہیں رہا زیادہ, وہ صرف دیکھ رہا ہے, وہ آپ لوگوں کو آبزرو کر رہا ہے کہ آپ آگے کیا کر رہے ہیں, آپ کیسے بات کر رہے ہیں, اور وہ آپ کی اس وقت تربیت خود بخود آپ سمجھے کہ آٹومیٹکلی اس کی تربیت ہو رہی ہے. ادھر آپ کو الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی. سو آپ کی بات 100% اس میں بھی یہ ٹھیک ہے کہ ہم ہر وقت بھی ان کو جتا نہیں سکتے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہر وقت اس کو اس چیز کا احساس دلاتے رہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک پاٹ بھر رہا ہے, ایک گلاس بھر رہا ہے, جب آپ نے دیکھا کہ اب مجھے ضرورت ہے کہ اب میں یہاں پہ اس کو بتاؤں, اور یہ آپ جیسے ایک سیشن ہوتا ہے نا, آپ مہینے میں ایک تو روز کی کنورسیشن ٹائم نکالیے اپنے بچوں کے لیے, آدھا گھنٹہ. رات کو جب والد آتے ہیں کھانا وانا کھا لیں, اسپیشلی ٹائم ہوتا ہے جب آپ بیڈ پہ لیٹتے ہیں, اپنے بچے کو کال کریں, جیسے کہ آ جاؤ میرے ساتھ لیٹو تھوڑی دیر کے لیے. اپنی بیٹی کو بلائیں, بیٹی کے ساتھ بھی لیٹیں, اس کے ساتھ جتائیں اس کو محبت کہ تم بھی کتنی اہمیت ہے. ہم کہیں شرما شرمی میں نا ذرا بیٹیوں کو دور کر دیتے ہیں, وہ بڑی ہو گئی تو شاید ان کو ضرورت نہیں, ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ان کو سب سے زیادہ اس کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ باپ اور ماں کی دونوں کی طرف سے ہی آ سکتا ہے. سو اس ٹائم پہ آپ رات کے ٹائم, اسپیشلی رات کا ٹائم بڑا خوبصورت ہوتا ہے جب آپ اس کو ساتھ لٹائیں, 10-15 منٹ کے لیے ان کو کمرے سے بلائیں کہ اپنے کمرے سے آؤ, ساتھ بیٹھیں, کوئی بھی ٹاپک چھیڑیں, کوئی بھی کنورسیشن کریں, کچھ بھی بات کریں, لیکن اس سے یہ لگے کہ یہ ٹائم وہ مجھے ہی دے رہے ہیں. اس ٹائم پہ نہ موبائل ہے, نہ ٹی وی ہے, نہ ماما ہے, نہ کوئی اور ہے, یہ ٹائم میرا ہے اور یہ کوالٹی ٹائم ہے. بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وقت آپ کے ساتھ گزرا ہے کوالٹی ٹائم ہے. اپنے گھر میں نے پریکٹس ڈالی, چاہے میرا کتنا بھی بزی اسکیجول ہو, تھوڑا سا چیزیں چھوڑی, ان کے روم میں جا کے بیٹھ گئی, کنورسیشن اسٹارٹ کر دی, اپنی چیزیں بتائیں. سب سے پہلے میں خود سے اسٹارٹ کرتی ہوں تاکہ وہ مجھے سنیں گے تو پھر وہ کمفرٹیبل ہوں گے اپنی باتیں بتانے میں. سو میرا دن کیسا گزرا, وٹ آئی ڈیڈ, میرے اسکول میں آج یہ چیزیں, پھر وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, ہاں ماما ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا. سو دے آر گرون اپ ماشاء اللہ, اور اسٹل دے کیم ایٹ نائٹ, وہ آتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, ساتھ لیٹتے ہیں, لاڈی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بٹ وہ اپنا جو ان کو ایک بچپن کی عادت ڈلی ہوئی تھی نا, ایک ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی, جب تک وہ نہیں ہوتا نا ہمیں سکون نہیں آتا. سو یہ آپ کو ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنی پڑے گی. ابھی بھی کچھ لیٹ نہیں ہے, بہت ٹائم ہے. چاہے آپ کے بچے بڑے ہیں, ہونے ہیں, ہو گئے ہیں, چھوٹے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم ان کے ساتھ وہ کنیکشن, وہ ریلیشن شپ بلڈ کر لیں, ان کے آگے کے لیے بہتر ہوگا. ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں, پیرنٹس میٹنگ جیسے ہوتی ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں, آپ کے بچے کو تو میں تو سارا لیکچر دے دیتی ہوں, آپ کا بچہ نہیں سنتا, کلاس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے, تو نمبر کیسے لے گا؟ وہیں پہ پیرنٹس سے فرینڈ ہو گئے.
نہیں, ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا ہے. اگر آپ اس کو الفاظ کو, آپ نے اپنا میسیج بھی دینا ہے اور آپ کیسے پہنچا رہے ہیں. انٹیلیجنٹ بچہ ہے, بہت ایکٹیو ہے, تھوڑی سی توجہ اگر اس چیز پہ دے دینا تو زیادہ مارکس لے سکتا ہے. وہی بات بتائیے میں نے الفاظ, وہ شادی کریں, یہی تو بات ہے, آرام سے بیٹھتا نہیں ہے, وہ کہیں پہ فرینڈ نہیں ہوئے. آپ کے الفاظ, آپ کون سی بات ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, صرف اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کیجیے. کہ آپ ان کو بیسکلی آپ اس کی ہیبٹس کو بتانا چاہتے ہیں, اگر وہ ہائپر ایکٹیو ہے, اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے, ابیوسو ہے, آپ کو آرام سے بیٹھ کے پہلے اس کی اچھی باتوں کو گنوا دیں کہ انٹیلیجنٹ ہے, کام بہت اچھا کرتا ہے, کلاس میں اس کا سب کے ساتھ دوستی ہے, لیکن یہ چیز اس کے ساتھ غلط ہے. اگر آپ کبھی ڈائریکٹ شکایتی ٹون رکھیں گے نا, کوئی نہیں سنتا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو پارٹ پیرنٹس کی طرف پینڈنگ ہے, جہاں پہ پیرنٹس کو کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کو کیسے گائیڈ کیا جائے؟ سر یہی بتا رہی ہوں نا کہ آپ نے جب یہ میسیج پہنچا دیا تو آپ ان کے ساتھ ان سے کہتے ہیں کہ لیٹس ڈسکس کہ اس کے بیہیویئر کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی فرینڈ اس کا ایسا ہے, کہیں نیبر میں وہ جاتا ہے, کہیں محلے میں جاتا ہے, تو اس وجہ سے تو نہیں ہے. دس از ہاؤ یو آسک. آپ ڈائریکٹلی جب ان کی چیزیں, نیگیٹو چیزیں گنوانا شروع کریں گے اور پھر کہیں گے کہ اب اس کا حل بتاؤ, تو وہ تو حل بتائیں گے نہیں آپ. دیر از نو حل. ٹھیک ہے, سو آپ پہلے اس کی کچھ اچھی چیزوں کو گنوائیں, اس کے بعد آپ اسے کہیں کہ یہ ایشو چل رہا ہے, میں آپ سے یہ ڈسکس کرنے کے لیے آئی ہوں. آپ کی ٹون اور آپ کے الفاظ پیرنٹس کو وہیں پہ نرم کر دیتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ خود بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کریں گے. اب وہ کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, بوائز کے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جو سم ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم ان کے پیرنٹس کے ساتھ کیسے بات کریں, لیکن آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں, مدر اور بچوں میں یا پیرنٹس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, اسی طرح ٹیچرز میں بھی اور بچوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں جو پیرنٹس نہیں بتا پاتے وہ ٹیچرز بتاتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام کیا ہے, بہتر گائیڈ کرنا. ہم استاد تبھی استاد بنیں گے جب ہم بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر اور ان کے عادات کے اوپر, ان کے ہیبٹ کے اوپر کام کریں گے. ورنہ پڑھانا تو سبھی پڑھا رہے, وہ سنتے کہاں ہیں. وہ تبھی سنیں گے جب آپ ان کی سننا شروع کر دیں, اور جب آپ ان کو ایز اپنا فرض سمجھ کے کہ نہیں میں نے اس کو گائیڈنس دینی ہے, مجھے اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ نہیں یہ بچہ اس طرح جا رہا ہے. پہلے آپ اپنے طور پہ کوشش کیجیے, پھر آپ پیرنٹس کو انوالو کریں. اور اس میں اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو کمیونیکیٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں, جی یہی بات. اسکول میں وہ اس طرح رسپانس کر رہا ہے, تو اگر آپ گھر پہ کریں گے تو ہم زیادہ بیٹر. ہاں دیکھیں, اب بچے کی جیسے فار ایگزامپل ہیبٹس خراب ہیں, یا اس کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہے, یا وہ کہیں پہ بھی وہ مارکس نہیں لے پا رہا, آپ پیرنٹس کو بیچ میں انوالو کیجیے اچھے الفاظوں کے ساتھ, پھر وہ آپ کی سنتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میرا نام شریک سہیل ہے اور میں ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہوں. اس وقت میڈم میں نے جو چیز آبزرو کی ہے نا, کیونکہ میری تو اپنی ٹیم بنی ہوئی ہے. اب میڈم کچھ بچے ایسے جو میرے ساتھ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی پیرنٹس کی طرف سے وقت ان کو یہ تانا سننے کو ملتا ہے کہ یہ فضول ہے, یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, یہ بس پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو میم اس چیز کو پھر کس طرح ایک اسٹوڈنٹ اگر کچھ کرنا چاہے تو کس اپنے پیرنٹس کس طرح ورک کریں؟ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. آپ پیرنٹس کو بلائیں. دیکھیں یہی بات کی نا کہ ہم بچوں کو وہ کرنے نہیں دیتے جو کرنا چاہتے ہیں, اور کہیں جو ہماری اپنی چیزیں جو بچپن میں رہ گئی تھی ہم وہ امپلیمنٹ کرتے کہ نہیں تم اس رستے پہ جاؤ. نہیں, بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ ان کے پیرنٹس کو انوالو کریں. آپ جیسے ان کو بلائیں کہ جی آج مجھے اس ٹاپک پہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے. بچے کو بھی ساتھ بٹھائیں کہ اس کا رجحان اس چیز کے اوپر ہے. ہوتا ہے نا, پیرنٹس کی تھوڑی سی برین واشنگ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ جیسے حضرت علی کا کال ہے کہ اپنے بچوں کی اپنے زمانے کے لحاظ سے پرورش کرو, یعنی کہ وہ جو زمانہ چل رہا ہوتا ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے نہیں. سو سم ٹائم ان کو آج کی چیزوں کی, ٹیکنالوجی کی اور نئی چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے. ان کے ذہنوں میں وہی 2 چیزیں رہ گئی ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, یہی چیز کہیں پہ رہ گئے. سو جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے لیے آپ کو ان کے اویئرنیس کے سیشن رکھنے پڑیں گے. ایون کہ میں نے جب یہ اپنا بزنس اسٹارٹ اپ لیا تھا نا, اس وقت میڈم جو مجھے ایک نیگیٹو مینٹیلٹی کا سامنا کرنا پڑا تھا. ایون کہ میں مجھے یہاں تک کہا جاتا تھا کہ بھائی جتنی تیری عمر اتنا ہمارا تجربہ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس وہ ان کو لگتا ہے, لیکن آپ ان کو ویک 2 ویک 3 ویکس کے ساتھ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. مجھے میں اس طرح کی بات کرتا تھا تو میرے پاس ایک ہی آپشن ہوتی تھی, نمبر بلاک. میں نے ایون کہ ایک وقت آیا تھا میں فیملی سے ٹوٹلی کٹ آف ہو گیا تھا. میں کہا تب بھی آپ کے سامنے میں جب کچھ بن جاؤں گا, اور آج میں ان کے سامنے تب بھی جب کچھ بن گیا ہوں. زبردست, آپ نے بن کے دکھایا ہے نا. تو بس بات یہی ہے کہ ویری نائس کہ آپ جب ان کو دکھا دیں کہ ہاں یہ دیکھیں آپ کو میں نے, کیونکہ دیکھیں پیرنٹس اپنے لحاظ سے بہتر سوچ رہے ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے, جس ہم دور سے گزرے, ہم ان کو بہتر سجیشن دے رہے ہیں. لیکن آج کل کے بچوں میں بہت اچھی اویئرنیس ہے, بہت اچھا نالج ہے. اگر پیرنٹس اور بچے آپس میں بیٹھ ڈسکس کریں اپنے فیوچر کو, تو اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے. جی
वालिदैन के साथ, तो वालिदैन मतलब दूसरों की बदगुमानियाँ बदल जी। बेटा आपके चचा आपके लिए अच्छे नहीं है, फलाना आपके लिए अच्छा नहीं है, अपनी ज़ात की बिना पर। तो क्या ये करना सही है या नहीं सर। देखें, एक जब आप ख़ानदानी देखें उसको तो हम रोक नहीं सकते कि किसी का ताल्लुक़ नहीं है किसी के साथ, आप ख़ानदानी ताल्लुक़ ख़त्म हो चुके हैं तो वो किसी बिना पे ख़त्म हुए हुए थे। अब बच्चा उसमें कहीं मिल रहा है तो या तो आप बच्चे को पहले अवेयरनेस दें कि हमारा ताल्लुक़ किस बुनियाद पे ख़त्म हुआ था। अगर चांसेस हैं कि हम दोबारा आके मिल सकते हैं तो फिर तो ठीक है कि आपने आज से चचा के थ्रू उसके थ्रू उस चीज़ को कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। लेकिन अगर वो कनेक्शन वाकई में नहीं अच्छा था तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को सही तरह से अवेयरनेस दें कि नहीं ये रीज़न थी, इस वजह से हमारे इनके साथ जो है ना ताल्लुकात ख़त्म हुए। तो आप बेहतर है कि इस तरह से पेरेंट्स की एम्बेरसमेंट इंसल्ट हो जाती है ना कि देखो हम तुम नहीं मिल रहे, ये मिल रहे। सो ये दो तरह की चीज़ें इसके अंदर आ जाती है कि या तो आप अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं इसलिए मिल रहे हैं और पेरेंट्स को आप उस बात पे कायल कर सकते हैं कि नहीं आप छोड़ें सारी पुरानी बातें, लेट्स सिट टुगेदर, दोबारा से नई चीज़ों को शुरू करते हैं। अगर आपका ये मकसद इंटेंशन है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम आगे लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं इस चीज़ में। मैंने खुद का स्टार्टअप लिया ना, खुद के जब मैंने स्टार्ट लेने का फैसला किया कि मैंने अपना बिजनेस करना है, उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन जब मैं सक्सेसफुल हो गया तो फिर फैमिली ने पूछा कि अब क्या करते हो। मैंने कहा कि तुम्हारे दिल में तब आएगी मतलब। मैं कहा आजकल जो सिचुएशन जा रही है ना पाकिस्तान की, बिल्कुल है। मैं कहा आजकल अगर हम लोग 4 साल मगजमारी करने के बावजूद भी, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी, डिग्री आने के बाद जब हमें पता है कि 30-35 हज़ार से ऊपर हमारी नौकरी नहीं लगनी है, बिल्कुल सही। और इसके अंदर तो आज एक घर का किराया भी पूरा नहीं होता है, तो मैं कहा बेहतर नहीं है खुद का छोटा मालिक बना जाए। नहीं सर, बहुत अच्छा आपने ये काम किया है कि आपने खुद से ये चीज़ स्टार्ट की और उसमें सक्सेसफुल रहे। आई रियली अप्रिशिएट। जी सर। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना जी ज़रूर। चाहूँगा कि हमारे घर में जो बच्चे हैं, मेरे भाई की बेटियां हैं, माशाल्लाह एक बेटा भी है उनका, तो उनके अंदर मैंने घर में स्टार्ट किया था कि जब वो स्कूल जाया करते थे या अभी भी जाते हैं तो मैंने उनको स्टार्ट किया कि लेट्स से कि उनको 10 रुपीज़ मिलते थे रोज़ के, मैंने उनको 20 रुपीज़ देना स्टार्ट किया। मैंने कहीं से वो ईदी साहब का भी हमने वो सुना हुआ था, तो मैंने उनको कहा बेटा 10 रुपीज़ आपके हैं, 10 रुपीज़ आपने किसी और के लिए, आपका कोई फ्रेंड है, किसी और को आपने चीज़ लेकर देनी है। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि उनके अंदर वो जो बच्चे के अंदर होती है ना कि भाई ये चीज़ मेरी है, शेयरिंग उनके अंदर आ गई। उनके अंदर वो जो एक सेल्फिशनेस है कि भाई मेरी ही चीज़ है, मेरा ही है। तो अब क्या होता है कि अगर घर में भी हम बैठे हैं, दस्तरखान है, बच्चों को लड़ से बात, बच्चों को तरबूज पसंद है, हम तरबूज कर रहे हैं, नहीं आप नहीं खाए सारा, मेरे लिए मैं खाऊंगा, उनके अंदर वो चीज़ खत्म होगी। आप खाने कोई बात नहीं। एक किसी को आपको लेके चलूँगी आगे कि अगर आप ये शेयरिंग वाला करना चाहते हैं ना, जैसे बच्चों के हाथ से चीज़ें दिलवाए करें जी, बजाय खुद करें। जैसे सदका है, आज का रमज़ान है, आप राशन बांट रहे होगे, कोशिश करें बच्चों, ताकि उन्हें पता चले कि हमने चीज़ देनी भी होती है, हमारी लेनी नहीं होती। तो जब आप बच्चों के हाथ से सदका कोई भी चीज़ आप उसके जाओ, ये बाबा को दे आओ जाके, ये अपने भाई को जाकर दे के आओ, आप बचपन से इस चीज़ को शुरू करवाएं जैसे आपने करवाई है। तो ये आप ओवरऑल इस चीज़ को कराएं कि कोई भी चीज़ जब देने की बात आती है तो आप बच्चों के हाथ से दिलवाएं। सो उनमें ये एहसास पैदा होगा कि अच्छा हमने ये चीज़ देनी भी है, हर वो नहीं है कि चीज़ सिर्फ मेरी है। सो ये खुद बहुत एहसास पैदा हो जाता है। सर सारी चीज़ों की यही बात आ जाती है कि एक्शन, हम उनकी तरबियत क्या करना चाहते हैं। सर मैं अपने वालिद का भी जिक्र करूँगी, अल्लाह उनको आगे जन्नत नसीब करे। उन्होंने हमारे सामने ज़िंदगी में कभी किसी को बुराई नहीं की थी, कभी नहीं, कि हमने कभी घर में अपने पेरेंट्स के मुंह से कई कन्वर्सेशन कभी सुनी ही नहीं। तो हमारा बड़ा पॉजिटिव माइंड रहा हमेशा, और हमें लगता था कि हमारे इतने रिश्तेदार हैं। क्यों? वी यूज्ड टू लिव इन मरी, और हम लाहौर सर्दियों में आते थे। तो जब लाहौर आते थे तो वी यूज्ड टू गो इन एवरी हाउस, हर फैमिली को मिलने जाते थे। तो मैंने एक दफ़ा मेरे वालिद को सुना, कोई बात नहीं वो नहीं आते तो हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। सो उन्होंने वो दूरियां ख़त्म की हुई। सो मुझे लगता था कि हमारे इतने रिलेटिव्स हैं और हर कोई अच्छा है। वो चीज़ आज तक कहीं इंजेक्ट हुई हुई है कि मैं किसी के अंदर बुराई की बजाय पहले उसका पॉजिटिव साइड ज़्यादा देख रही होती कि कोई बात नहीं, अच्छा चलो सही तो है ना। सो आप जब अपने बच्चों के आगे डिस्कस कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता मैंने ये खाना कि वो आपके साथ बैठा खेल रहा होगा और आप अपने गॉसिप्स करें, वो आपको सुन रहा है, वो अल्फाज सुन रहा है, वो नफ़रत सुन रहा है जो आप किसी के लिए बयान करें, कि चाहे वो सास है। ये बड़ी कॉमन सी डिस्कशन है, मेरी फ्रेंड है, महल्ले के लोग हैं, ऑफिस की चीज़ें डिस्कस। डोंट डिस्कस इन फ्रंट ऑफ किड्स, अवॉइड कीजिए। आप उनके सामने जब भी बात करें कोई प्रोडक्टिव बात करें, कोई ऐसी बात करें जिससे उनको फ़ायदा भी पहुँचे, क्योंकि वो आपको एनी हाउ दे आर लिसनिंग टू यू। सो आप कोशिश कीजिए कि कोई नेगेटिविटी उनके आगे मत लेकर आए।
कोई आपस के कोई झगड़ा है दूसरे रूम में भी जाके कर सकते हैं। बड़ा ऑड सा लगता है ये कहते हुए कि लो इतना टाइम का होता है कि दूसरे रूम में जाके लड़ लें तब तक मूड बदल जाए। बिल्कुल, लेकिन देखें सर, आपके बच्चों के फ्यूचर का मामला है। हम यहाँ पे इसलिए भी आए, और इससे पहले भी आप कहीं ना कहीं आप लोग सब सोचते तो हैं कि हमने अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर देना है, सब चाहते हैं, तो क्यों ना हम उसकी कोशिश तो शुरू कर दें। जितनी आज चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं उनमें से कुछ तो इम्प्लीमेंट कर लें, और आप इसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखेंगे, आता है। ये बच्चे वो हैं इस वक्त कि आप उसको कोई भी शेप देंगे ना उनकी बन जाएगी, लेकिन एक दफ़ा शेप बन गई ना तो उसको रीशेप करना बड़ा मुश्किल होता है। एक दफ़ा उनकी जो हैबिट डेवलप हो गई उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा नेगेटिव माइंड डेवलप हो गया, एक दफ़ा लैंग्वेज ख़राब हो गई, आप लाख कहते रहें वो लैंग्वेज ठीक नहीं होगी। सो आप कोशिश करें कि जो आप खुद कर रहे हैं, बच्चे आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप वो खुद जो कर रहे हैं वो बेहतर करें, ताकि आपका बच्चा आपको सही में कॉपी करें। उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उनके साथ सही तरह से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए, बी अ गुड लिसनर, उनकी सुने, क्योंकि हमारे यहाँ पे आजकल जो हालात चल रहे हैं, बच्चियाँ स्पेशली डर के बहुत सी चीज़ें नहीं अपने पेरेंट्स को बताती। लेकिन याद रखिएगा, अगर बच्चे के मूड स्विंग्स हैं, वो परेशान है, वो किसी बात पे ज़िद कर रहा है, वो किसी के पास नहीं जाना चाहता है, वो आपको समहाउ कोई इशारा दे रहा है, तो उस पर तवज्जो दीजिए। ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है, बहुत बड़ा साइन होता है। हम बच्चियों को नहीं सुनते, और आप उनसे कहिए कि मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा था कि जब मैं अपनी बच्चियों की क्लासेस लेती थी, बड़ी सीनियर क्लासेस की, तो आई यूज़ टू टेल देम कि अपने आप को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये अपने सबसे बड़ी चीज़ कि अपने पेरेंट्स को कभी इनसे कोई चीज़ मत छुपाना। वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे अगर कोई आपको तंग करे, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। सो ये कॉन्फिडेंस भी आप अपने बच्चों को दें, बेटी हो बेटा हो, ये कॉन्फिडेंस दीजिए कि हम आपके साथ हमेशा हैं। सर कोई और सवाल? जी। तो मेरा बेटा 8 साल का है, तो जैसे बॉयज़ होती हैं कि वो बड़ा एग्रेसिव और थोड़ा सा इस तरह से है कि गुस्सा करेगा, शोर करेगा, अपनी बात मनवाएगा। तो मैंने उसको एक बात ये चीज़ सिखाई है, मैंने उसे कहा है कि उसमें मैंने कोटेशन बताई है, मैंने उसे कहा है कि रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस। उसको मैंने चीज़ सिखाई है, और मैंने फिर उसको समझाया है कि रेज योर वर्ड्स का क्या मतलब है और नॉट योर वॉइस का क्या मतलब है, कि अपनी बात कहें, लॉजिक से बात करें, रीज़न के साथ बात करें, जो आप कहना चाहते हैं वो आप बताएं, कम्युनिकेट करें, लेकिन गुस्सा नहीं करना, शोर शराबा नहीं करना, चीज़ों की तोड़ फोड़ नहीं करनी। और लेकिन इसमें आपसे यहाँ पे एक छोटी सी आपकी बात काटूंगी, सॉरी। उसका एग्रेसिव बिहेवियर आप देखिए, हुआ क्यों? वो भी हम सारी झूठ कॉल हाँ, हर चीज़ का ना एक ओरिजिन होता है जहाँ से एक चीज़ आगे जाती है। बच्चे ज़िद्दी और चलाना तब सीखते जब हम कहीं ना कहीं उन पर तवज्जो नहीं दे रहे होते, तो उसे लगता है कि मैं चलाऊँगा ना तो मेरी बात सुनी जाएगी। ये हम भी करते हैं कि हम जब किसी को अपनी ज़ोर देना चाह रहे होते हैं ना बात पे, तो हम चला के बात कहते हैं, हमें लगता है कि अगले को पहुंच गई ये बात। सो यही चीज़ बच्चा भी कॉपी कर रहा होता है कि उसे पता है कि मैं अपना एग्रेसिव बिहेवियर दिखाऊंगा तो मेरी मदर या मेरी फादर मेरी बात को सुनेंगे। सो पहले तो उसको काम डाउन, पहले बात करने से पहले ना उसको काम डाउन करें, 1 मिनट आराम से बैठो, हम बात करते हैं। और ऑलवेज होल्ड देयर हैंड्स। कभी भी कोई बात समझानी है ना, उनके हाथ पकड़ लें और आराम से पूछे, बताओ ऐसे क्यों बिहेव कर, क्या बात है, क्यों गुस्सा आ रहा है। वहीं पे काम डाउन हो जाते हैं, करके दीजिए। हाथ होल्ड करना सीखिए, अपने साथ लगा कर पहले उनको काम डाउन करें। उनको गुस्सा आ रहा है, अग्रेसिव हो रहे हैं, वो चला रहे हैं, आप साथ में चलाएं मत, उससे कुछ ना बोलें, जस्ट होल्ड देम। वो वहीं पे काम डाउन हो जाते हैं। ये वो टेक्निक्स हैं जो कि आपके बोलने से उनको नहीं समझ आएंगी। बच्चों के साथ ना अपनी अफेक्शन, अपना लगाव सीखें, हाथ पकड़ें, हक करें, साथ में बिठा लें, थोड़ी देर उसको काम डाउन होने दें कि वो चला रहा था, एग्रेशन था, वो क्यों चला रहा था, फिर अपनी बात शुरू करेंगे। और पहले उसकी सुन लें कि वो आपको बेसिकली बताना क्या चाह रहा था, जिसके बाद उसका ये बिहेवियर हुआ, वो काम डाउन हो जाएगा। हम ये प्रैक्टिस हमें अपनी ज़िंदगी में ना इन चीज़ों की लानी पड़ेगी अगर आपको कोई रिजल्ट चाहिए, वरना बहुत मुश्किल है। जी सर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। हमारा कोऑर्डिनेशन होता है मुख्य डिपार्टमेंट के मुख्य लोगों से मिलना जुलना, बैठना, ड्यूटी की तरफ जाना पड़ता है। देखिए हमारी
ज़्यादातर जो है ड्यूटी होती है प्रिजन्स को पेश करना, अदालतों में जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट जेल का, फिर हॉस्पिटल में लेके जाना होता है। उनके जो पिछले लवाहिकीन है, वारस हैं, वो मिलने आते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो हमारी सारी डिस्कशन हो रही है, ये तो हमारी अपनी है, जिनके पास बच्चे हैं वो अपने घर में रहते हैं, हमको तवज्जो दे सकते हैं, हमको सुन सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। एक केस मैं चाह रहा था कि आप उनके लिए भी कुछ लफ्ज़ बोलें, उनको क्या हम सजेशन दें। जब हम देखते हैं हमें खुद सिंपैथी आती है, रोना आ जाता है कि अल्लाह ना करे कि हमारे पास हमारे लिए कोई खुद का ऐसा टाइम आ जाए, तो मिसहैप हो जाए, सज़ा मिल जाए या जुदाई अल्लाह ना हो करे। जाए। तो ये उनके लिए मैं कि उनके साथ, बच्चों के साथ कैसे कनेक्शन बनाएं कि दूर हैं। जो जिनकी कोई डिवोर्स हो गई है, कोई केस चल रहा है, अंडर ट्रायल एलएफजी हो गई है, उनके बच्चों को कैसे ट्रीट करें, वो बंद कैसे करें, जो डिपार्टमेंट है वो उनके लिए कैसे डिपार्टमेंट से कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये पेरेंट्स को खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। आप पहले आपस में दोनों ये तय करें कि हमारे बीच में जो कुछ हुआ हम बच्चों के ऊपर नहीं आने देंगे। अब बच्चों ने तो देख लिया कि सेपरेशन हो गई है, बाप अलग है, माँ अलग हो गई, लेकिन समहाउ एक पार्ट ये भी होता है कि बाप ये कह के देखो तुम्हारी माँ अच्छी है, ठीक है, जब वो आपके पास आता है। जब माँ के पास जाते तो कह के नहीं बाप अच्छा था, ये कोई और वजह थी जब हो गए, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। सो उसके दिमाग से वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हट जाती है। एक एक्टर थे, मैंने उनका सुना कि जब उनके डिवोर्स हुई तो उसने कहा कि इसकी माँ ने इसकी इतनी अच्छी परवरिश की कि इसने कभी ये नहीं कहा कि मैं बुरा हूँ मेरी वजह से डिवोर्स से। उसने हमेशा एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला मेरा, जिसकी वजह से मेरा उसके साथ ताल्लुक़ बड़ा अच्छा रहा। हम खुद गैप्स डाल देते हैं, तलाक तो दोनों ही होती है, बच्चों में भी करवा देते हैं। अगर मैं ये अल्फाज यूज़ करूँ कि इतनी बुराई डाल दे कि ये सब तुम्हारी, तो वो अपने मुंह से कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमारा बाप बुरा था या हमारी माँ बुरी थी। सो ये कोई और डिपार्टमेंट कोई कुछ नहीं कर सकता। एक तो आपको उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, एक उनको पॉजिटिव बनाना पड़ता है कि चलो जी आपके बीच में कौन सा हुआ, जो कुछ भी हुआ वो आपका मामला माँ बाप के या मियाँ बीवी के हद तक था। बच्चों के अंदर नेगेटिविटी को डालने की कोशिश ना करें, उसको पॉजिटिव बनाना है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक्चुअली ये प्रैक्टिस है नहीं। हम जब तक 100 बुराइयाँ ना कर लेना हमें भी सुकून नहीं आता। हमें सुकून तब आएगा जब हम 4-5 बातें नेगेटिव कर लें, फिर हम सुकून में हैं कि अब ठीक है। सो ये आप उन दोनों के ऊपर ही करता है कि वो कैसे उसको आगे लेके जा सकते हैं।